السلام علیکم، میں سید خالد گردزی اور آپ اسٹیٹ ویوز دیکھ رہے ہیں۔ آزاد کشمیر میں جاری عوامی حقوق کی تحریک کے باعث نفرت کے بیوپاری بعض اینکرز اور سیاسی لوگوں کی پھیلائی نفرت اور پروپیگنڈے کو دیکھتا ہوں تو ضروری لگتا ہے کہ اس تحریک کے اندر پروپیگنڈے پر کھل کر بات کی جائے۔ آزاد کشمیر کے عوام نے اس جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے پیچھے کھڑے ہو کر ایک طرح سے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان پر عدم اعتماد کیا۔ اب آپ اس کے سگنیٹری ہیں جی تو اگر پیپلز پارٹی کی حکومت بن جاتی ہے تو کیا آپ یہ فرض نہیں ہے کہ آپ نے اس معاہدے پہ عمل درآمد کروانا ہے؟ سر دیکھیے، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو معاہدہ جس پہ دستخط ہوئے ہیں وفاقی حکومت کے اور ہماری قیادت کے اور ہمارے، یہ اب معاہدہ میں سمجھتا ہوں کہ پتھر پہ لکیر بن چکا ہے، اور اگر کسی نے بھی اس کو سبوٹاج کرنے کی کوشش کی یا اس پہ عمل درآمد نہ کرنے کی کوشش کی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے یہ مشکلات پیدا ہو جائیں گی، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ نون لیگ ہو۔ بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف ہماری نہیں بلکہ وفاقی حکومت کی، مسلم لیگ، نون کی، ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان تمام معاملات کو جو طے کیے گئے ہیں اس پہ عمل درآمد کرانے کے لیے ہم پورا بھرپور اپنا کردار ادا کریں۔ ذرا غور کریں اور دیکھیں تو لاشیں اٹھا کر بھی 8 دن سے پرامن دھرنا جاری رکھے عوامی حقوق کی تحریک میں 3 مکتبہ فکر کے لوگ ہیں جن کے ساتھ ہر سیاسی پارٹی اور عام لوگ جڑ گئے ہیں۔ اس کمیٹی کا کوئی عہدیدار نہیں ہے بلکہ 30 کور ممبران میں سے ایک وہ طبقہ ہے جو زیادہ تعداد میں پرو پاکستانی نقطہ نظر کا حامل ہے اور کاروبار سے منسلک ہے، جس نے کبھی لمبی مزاحمتی تحریک چلائی اور نہ ہی انہیں اس کا تجربہ ہے۔ دوسرا وہ مکتبہ فکر ہے جو نظریہ خود مختار سے وابستہ ہے لیکن حلیم طبع اور معاملہ فہم ہے۔ اس طبقے میں محض ایک کور ممبر ہارڈ لائنر ہے جو اشرافیہ کو للکارنے اور اشتعال انگیز فن خطابت کے باعث عوام میں مقبول ہے، جبکہ دوسرا مقرر کور کمیٹی کا ممبر بھی نہیں ہے لیکن اسٹیٹ پاور ان دونوں کے پاس ہے۔ ان دونوں کو ڈیل کرنا کور کمیٹی والوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور نہ ہی ریاست کے لیے کوئی مسئلہ ہے، نہ ہی حکومت کے لیے کوئی مسئلہ ہے، لیکن جہاں موقع ملتا ہے وہ ایسی بات ضرور کر دیتے ہیں جسے کشمیری اور پاکستانی کے طور پر پروپیگنڈے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں کشمیری اور پاکستانی پروپیگنڈے کی سائنس کی طرف۔ ڈاکٹر احمد لکھتے ہیں کہ پروپیگنڈا کے ذریعے کسی پرامن عوامی اور معاشی تحریک کو دہشت گردی کے خوفناک رنگ میں تبدیل کر دینا اشرافیہ کا وہ پرانا اور آزمودہ حربہ ہے جس کا مقصد صرف اپنی نااہلی پر پردہ ڈالنا ہوتا ہے۔ جب کوئی حکمران طبقہ یا ریاستی مشینری اپنے ہی دستخطوں سے کیے گئے تحریری مادوں اور وعدوں کو پورا کرنے میں بری طرح ناکام ہو جاتی ہے تو وہ خود کو عدالتی اور عوامی جواب دہی سے بچانے کے لیے پروپیگنڈے کو ایک ڈھال کے طور پر استعمال کرتی ہے۔ اس پورے کھیل کا پہلا اور سب سے بھیانک مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ تحریک کو اس کے اصل معاشی اور جائز سیاق و سباق سے یکسر محروم کر دیا جائے۔ اب یہ لڑائی آٹے پر منصفانہ سبسڈی، بجلی کے ظالمانہ بلوں یا مقامی وسائل پر مالکانہ حقوق کی نہیں رہتی بلکہ اسے راتوں رات ریاست دشمنی اور غیر ملکی ایجنڈے جیسے سنگین اور حساس لفظوں کے پیچھے چھپا دیا جاتا ہے۔ ان بھاری بھرکم لیبلز کو لگانے کا واحد مقصد یہ ہوتا ہے کہ ملک کے دیگر حصوں میں بسنے والے عام شہریوں کے دلوں میں اس دھرتی کے بیٹوں کے لیے موجود فطری ہمدردی کو جڑ سے اکاڑ پھینکا جائے۔ یہ پروپیگنڈا اس قدر منظم انداز میں تیار کیا جاتا ہے کہ مختلف خطوں کے عوام کے درمیان یکجہتی کی دیوار کھڑی نہ ہو پائے۔ اگر ملک کے باقی حصوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ سڑکوں پر موجود لاکھوں لوگوں کا یہ ہجوم صرف اپنے آئینی حقوق اور معاشی ریلیف کی پرامن جنگ لڑ رہا ہے تو یہ چنگاری پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے، اس بات کا ادراک ہوتا ہے۔ اس ممکنہ خطرے کے پیش نظر ریاستی بیانیے کے تحت مظاہرین کو ناشکرا یا غدار بنا کر پیش کیا جاتا ہے اور ایک مصنوعی تقسیم پیدا کر دی جاتی ہے کہ یا تو آپ ریاست کے وفادار ہیں یا پھر آپ دہشت گردوں کے حامی۔ جب قیادت کے پاس مادوں سے مکر جانے کا کوئی ٹھوس جواب نہیں ہوتا تو وہ عوام نیتوں پر شک کا اظہار کرنے لگتے ہیں۔
और इनके पीछे एक नाम निहाद खुफिया एजेंडे की कहानियाँ गढ़ी जाती हैं। ये दावा किया जाता है कि अवाम के ये माशी मुतालबात महज एक दिखावा हैं, जबकि असल मकसद खित्ते को गैर मुस्तहकम करना और पुरतशद्दुद बगावत बर्पा करना है, ताकि पूरी बहस हुकूमत के टूटे हुए वादों से हटकर सिक्योरिटी के गिर्द घूमने लगे। इस मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे का सबसे दर्दनाक पहलू यह है कि ये अवाम पर ताकत के वहशियाना और गैर कानूनी इस्तेमाल का एक खुद साख्ता जवाज़ मुहैया करता है। हुकूमत जानबूझकर मुज़ाकरात में ताख़ीर करती है, इंटरनेट और मवासलाती राब्ते बंद करती है और पुरअमन शहरियों को डराने के लिए भारी नफरी तैनात करती है। जब सुलझी हुई और संजीदा क़यादत को दानिस्ता तौर पर निशाना बनाकर मंजरनामे से हटाया जाता है तो नीचे से नागज़ीर तौर पर बदअमनी या अवाम का एक दफ़ाई रद्द-ए-अमल सामने आता है। प्रोपेगेंडा मशीन इस तमाम रस्ते इश्ताल अंगेज़ी को हज़म कर जाती है और इसके नतीजे में होने वाले नाखुशगवार तसादम को सबूत के तौर पर दुनिया के सामने पेश करती है कि यह तहरीक शुरू से ही पुरतशद्दुद और इंतहा पसंद थी। असले कलाम ये कि किसी जायज़ हुकूक की तहरीक को दहशतगर्दी का नाम देना दरअसल आईने में अपनी शक्ल देखने से फरार का एक आसान और सस्ता शॉर्टकट है। यह हरबा एक करप्ट और नाअहल हुक्मरान अशरफिया को उन बुनियादी और तल्ख सवालात का सामना करने से बचा लेता है कि तुमने अपने ही सोशल कॉन्ट्रैक्ट को जो तुमने किया था वो क्यों तोड़ा, और जो धरती के बेटे हैं उनके साथ जो आपने मादे की पासदारी क्यों नहीं की। एक खालिस माशी जदोजहद को जबरन सिक्योरिटी का मसला बनाकर अशराफिया इन मासूमों के लहू को तारीख के सफ़ात में दफन करना चाहती है, जिन्होंने न सिर्फ इज़्ज़त और वक़ार से जीने का हक मांगा था, लेकिन तारीख का दावा गवाह है कि झूठा प्रोपेगेंडा आर्जी तौर पर तो पानी को गदरा कर सकता है, मगर यह ना तो किसी टूटे हुए और खोखले माशी निज़ाम को मुस्तकिल तहफ़्फ़ुज़ दे सकता है और न ही अपने हुकूक के लिए यकजा होने वाली किसी जिंदा कौम की आवाज़ पर हमेशा के लिए ताले लगा सकता है। 3 साल कबल जब ये अवामी एक्शन कमेटी बनी तो उसके बाद 2 बड़े मुजाहिरों में लाशें गिरी और हुकूमत ने उनके साथ बैठ कर मुज़ाकरात भी किए और उनके जो मुतालबात थे उन पर अमल दरामद भी किया। इस तनाज़र में प्रोपेगेंडा के अवामी एक्शन कमेटी को मादे पर अमल दरामद न करके अचानक कालादम करार देने और कार्रवाई शुरू करने का नतीजा जहां अब भी लाशों और जख्मों की सूरत में निकला, वहां डटे हुए हज़ारों ख्वातीन और मर्द ये कह रहे हैं कि काला दम का नोटिफिकेशन वापस हुए बगैर धरना ख़त्म करने और मुज़ाकरात का मतलब ये है कि पूरी ज़िंदगी थानों और कचहरियों में ज़लील होते रहें। हुकूक तो गए अपनी जगह पे। वो कहते हैं कि इस सूरत में हमारे पास वाहिद ऑप्शन है कि अपने हुकूक के लिए डटे रहना और इज़्ज़त की मौत। अब ये हुकूमत को सोचना होगा कि सड़कों पर बैठे हुए पूरे आज़ाद कश्मीर को कालादम और दहशतगर्द करार देकर मारना है या इन पर से कालादम का लेबल हटाकर इन्हें इनके जायज़ हुकूक देने हैं। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।